السلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس نے یہ چاہا کہ اپنی مخلوق میں اپنی صفات رکھے اور اس نے انسان کو کلام، سماع اور بصر سے نوازا. زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی تاکہ انسان بولے اور اپنے مدعا کو واضح کرے. آنکھیں دی تاکہ دیکھے اور انتخاب کرے، اور کان دیے تاکہ سنے اور رد عمل کا اظہار کرے. اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. تو اللہ بھی سنتا ہے اور انسان بھی سنتا ہے. اللہ انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور انسان اللہ کی تدبیر کو نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کی مخلوق میں اس کی صفات آ جائیں، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آ کر دنیا کو یہ سبق سکھائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو تم اس دنیا میں بیکار میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کی صفات کو پیدا کرو. تو اللہ کی کچھ صفات تو ایسی ہیں جو خود اللہ نے انسانوں میں رکھ دی ہیں، اور وہ کسی انسان میں ہیں اور کسی انسان میں نہیں ہیں، تو اس پہ کوئی الزام نہیں. ایک آدمی گونگا ہے، بولنے کی صرف اس میں نہیں ہے، اور وہ بہرا ہے، اس میں سننے کی صرف نہیں ہے. تو اللہ نے جیسے چاہا انسانوں کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی الزام کا موقع نہیں. اور کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ نے خود بتا دی اور یہ بتایا کہ تم اپنے اندر ان صفات کو خود سے پیدا کرو، اور ان صفات کو بھی رکھا اور اس کے مددات جو چیزیں تھیں اللہ نے وہ بھی رکھ دی. خرچ کرنا اللہ کی صفت ہے، اس نے انسان کو حصہ دیا، اور خرچ نہ کرے اور بخل کر دے یہ بھی انسان میں آ گیا. اور انسان انصاف کرے، اللہ کی صفت کو لے لے، اور انصاف نہ کرے اور ظلم کرے تو یہ اس کے برعکس ایک چیز اللہ نے دے دی. تو جتنی بھی صفات انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان صفات کو بناؤ،
اور کام کرو اور محنت کرو، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ نفس انسانی میں یہ تمام صفات اپنی جگہ کو پکڑ لیں۔ اس لیے شریعت نے اب غور کریں کہ مہمان کو اتنی عزت کیوں دی ہے، اور مہمانوں کے احترام کا حکم کیوں دیا ہے۔ حالانکہ مہمان آتا ہے اور وہ میزبان دوست کے گھر سے کھانا کھاتا ہے، وہ اس کے رزق میں بظاہر کمی کرتا ہے، اسے دقت میں مبتلا کرتا ہے، تنگی اور تکلیف میزبان اٹھاتا ہے اور اس کے لیے بستر رات گزارنے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں برداشت کرے اور مہمان کی عزت بھی کرے، کس وجہ سے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ من کان یؤمن باللہ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور فقہاء مختلف احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں لوگ کسی مہمان کو کھانا دینے سے انکار کر دیں تو 3 دن تک مہمان ان کے گھر سے جبرن کھانا وصول کر سکتا ہے، ان سے کھانا چھین سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسے اتنی عزت دی۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانے کے اور خدمت کے عوض میں اس سے کوئی رقم وصول نہیں کرتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا، اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ تم نے اس عزت کے قابل مجھے سمجھا اور میرے گھر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ٹھیک اپنی یہی صفت بیان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تمہیں کھلاتا ہے اور کھلانے کے عوض میں تم سے خود نہیں کھاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی دعوت کے قبول کرنے سے منع فرما دیا جس میں یہ شبہ پڑ جائے کہ یہ دعوت در حقیقت جوابی طور پر دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میرے گھر آئے تھے، میں نے اچھا کھانا کھلایا تھا، تو اب یہ اس کا عوض معاوضہ دینے کے لیے میری دعوت کی جا رہی ہے۔ منع فرما دیا کہ ایسی دعوت مت قبول کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے اور بندوں سے اس کی اجرت وصول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو میزبان ہے وہ اپنے مہمان کو کھلاتا ہے اور اس سے اس کا عوض اور پیسہ وصول نہیں کرتا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس بندے نے اپنے درمیان اپنے اندر اللہ کا یہ وصف پیدا کر لیا، اس لیے اللہ نے میزبان کو اجر بھی دیا، اس کی عزت بھی، اور میزبان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ انسان اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرے، اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ نے تصوف کی بنیاد میں کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ اب آدمی سوچے تو اللہ کی بہت بڑی صفات میں سے ایک صرف یہ ہے کہ آدمی مجرم کو معاف
معاف کر دے، اور انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اپنے اندر پیدا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے سینے میں کئی میل لمبا اور چوڑا ایک قبرستان بنائے، اور ہر آدمی جو زیادتی کرتا ہے، ہر آدمی جو تکلیف دیتا ہے، ہر آدمی جو پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس کے سارے خراب اعمال کو ان قبروں میں دفن کرتا رہے اور کتبہ نہ رکھے، بھول جائے کہ میرے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی تھی، اور انتقام کا بالکل ارادہ نہ کرے اور اللہ پر چھوڑ دے اور معاف کر دے۔ مومن کو یہ قبرستان اپنے سینے میں بنانا چاہیے، وگرنہ زندگی تلخ ہو جاتی۔ ہر وہ آدمی جو انتقام کے ذرائع پر غور کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں برباد کرتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو انتقام کی چیزوں پر غور کرتا ہے، وہ شخص اپنی تعمیری کاموں میں نقصان کرتا ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اور ہر وہ شخص جو عملاً انتقام لیتا ہے، وہ اپنے ذرائع کو ضائع کرتا ہے، اس لیے کہ انتقام کا بھی دن انتقام لیا جاتا ہے۔ ایسے بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی شخص انتقام لے اور انتقام کا صرف انتقام نہ لیا جائے، انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص جو انتقام لیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے سینے کو ٹھنڈا کرے اور اپنی عزت میں اضافہ کرے، بہت بھول میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ لوگ کانٹے بیجیں اور اس سے آم توڑیں، اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ لوگ پھل بیجیں اور اس سے کانٹے توڑیں۔ جو بیجا جاتا ہے وہ کاٹتا ہے، انتقام کی روش کو جاری رکھے گا، اس کا بھی انتقام لیا جائے گا، اور انتقام کی بنیاد پر چاہے کہ عزت کا پھل لگے، دنیا کو اس درخت پہ نہیں لگتا، عزت کا پھل معافی کے درخت پہ لگتا۔ نہ کرے اور بھول جائے کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے۔ اگر پرامن زندگی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، اور اجتماعی طور پر معاشرہ ایسا چاہیے، تو اس انتقام کے جذبے کو خرش ڈالے، بڑے سے بڑا دشمن اس کو معاف کرنے کی ہمت پیدا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی نبوت اس بات سے روکتی ہے کہ نبی جھوٹ بولے، اس کا کہہ دینا ہی سچائی۔ فرمایا اس کے باوجود میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں دو کاموں میں، خدا کی قسم ہے جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھ جائے گا، اور جو لوگوں کو معاف کرتا رہے گا اس کی عزت بڑھ جائے گا۔ ہم انتقام کے بعد عزت دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں معافی کے بعد عزت ملے گی۔ اب آدمی کہے کہ پیاس لگی ہے اور آپ سمجھائیے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، وہ کہے انگاروں سے بجھتی ہے، تو اس بے وقوفی کا کیا علاج؟ بچہ ہے، وہ سمجھتا ہے انتقام لینے میں بڑا طاقت کا مظاہرہ، قوت، جذبہ۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا معاف کرو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور تہمت کی بھی ان کی بیٹی بنی، اور باپ کو طبعاً جتنا تعلق اپنی بیٹی سے ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اتنی شاید اوروں سے نہیں ہوتی۔
وفات سے پہلے انہیں بلایا اور انہیں فرمایا کہ عائشہ مجھے اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ پیار تم سے، اس وجہ سے نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہو، بلکہ ویسے بھی قدرتی طور پہ اس سے محبت تمہارے ساتھ مجھے بہت زیادہ۔ اور پھر بتایا کہ بیٹی میرے پاس یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور عورتیں اپنی ضرورت کے لیے مغرب کو رات کو اندھیرے میں جنگل میں جاتی تھیں، تو میں ایک دن چلی اور میرے والد کی جو خالہ تھی ان کا ایک جگہ پاؤں الجھ گیا اپنی چادر میں، گر پڑی اور انہوں نے کہا مصطح اپنے بیٹے کا نام لے کے کہ میرے بیٹے تو برباد ہو جائے۔ میں نے کہا کہ نانی آپ اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہیں، آپ جانتی نہیں کہ مصطح بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ تو وہ اٹھی اور بڑے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، کہنے لگی ارے گڑیا تو اب تک بے خبر ہے، تیرے بارے میں میرے بیٹے نے کیا آگ لگا دی؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا تم تبدیلی دیکھتی ہو؟ میں نے کہا بس یہ تبدیلی دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور بہت سنجیدہ اور خاموش رہتے ہیں، وہ پہلے جیسا انبساط نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی ہوگی ہے اس کی بات، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بولی وہ تو تیرے متعلق میرا بیٹا ایسے ایسی گندی باتیں کر رہا ہے، مدینہ منورہ میں بڑی طویل حدیث آئی ہے اور اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جب اللہ نے سورہ نور کی آیات نازل کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ میری خالہ زاد بہن بھائی، یہ ان کے بیٹے مصطح، یہ میں انہیں ہر مہینے پیسے دیتا ہوں، غریب لوگ ہیں، اور اس کا صلہ مجھے یہ دیا ہے کہ میری بیٹی پہ تہمت لگا دیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں آئندہ مصطح کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا، کوئی پیسے نہیں دوں۔ اللہ نے آیات نازل کر دی اور اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جس کو اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا ہے اسے چاہیے کہ محتاجوں پر خرچ کرتا رہے اور ان کی باتوں کا برا نہ آئے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آج دو سے معاف کر دو اور قیامت میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس مہینے کا سارا بچہ جا کر دیا، اور جب دیکھ کے تو کہنے لگے میرے رب میں نے معاف کیا اپنی بیٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں تجھے معاف کر۔ یہ عزم کو رکھے سینے میں اور بھول جائے کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، اور اتنا سلیم الصدر ہونا چاہیے، اتنا صاف سینے کا آدمی چاہیے کہ دشمن کی دشمنی دیکھے اور دعا دے، اور برے کی برائی دیکھے اور دعا دے، اور لوگ اس کے راستے میں کانٹے رکھتے رہے اور یہ کانٹوں کو چنتا رہے۔ انجام کار کسی کو عزت ملنی ہے، جو کانٹے چنتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کانٹے بیچتا ہے وہ اپنے ہی برا کرتا ہے۔ کیا کسی سے لینا اور کیا دینا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے اور سامنے سارے وہ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کے خون کی قسمیں اٹھائی تھی اور جنہوں نے طے کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن مل جائیں تو ہم کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ صفوان بیٹھے ہوئے تھے حتیم میں اور بڑے پریشان، بدر سے ناکام لوٹے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا صفوان بہت پریشان ہے،
انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صفوان نے کہا ہوا یہ کہ بدر میں اتنے رسوا ہوئے ہیں کہ ہماری عورتیں گھروں میں ماتم نہیں کر سکتی. 70 آدمی مارے گئے، اسلام مارا گیا، اپنا مارا گیا. مجھے اپنی بیٹیوں کا فکر نہ ہوتا اور مجھے اگر قرض کی ادائیگی یہ 2 چیزیں نہ ہوتی، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے کے ہی لو. سفیان نے کہا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنا قرض ہے. ان کا یہ لو تمہارا قرض تھا اور تمہاری بیٹیوں کا میں وارث ہوں. اور جاؤ اور تلوار زہر میں بھگو کے دے دی اور تلوار کی تاب سان پر زہر لگا دیا. اور وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس ارادے سے آیا؟ اس نے کہا میں آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھوں. آپ خاموش ہو گئے. پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی، پھر پوچھا، پھر تیسرے دن جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی تلوار زہر میں بھگو کے ملنے کے لیے نہیں آیا. بس یہ کافی تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو اطلاع دینے والا نہیں. اور یہی ابو سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے تو چچا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ ابو سفیان آپ کے کتنے خلاف ہیں اور کیا کیا اس کی حرکتیں ہیں، لیکن مکہ میں اس شخص کی شرف عزت ہے، بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. میری درخواست ہے کہ اپنے دشمن کی اس بڑائی کو قائم رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا من دخل ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان کی حویلی میں جو شخص بنا لے لے ہم نے اسے بھی بنا. ابو سفیان جس شخص پہ ہاتھ رکھ لیں ہم نے اسے معاف. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی جو زندگی بھر ان کے خون کے پیاسے رہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اتنے وسیع ہو جائیں. مسلمانوں کے دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ مسلسل انتقام پر غور کرتے ہیں. یہ غور نہیں کرتے کہ یہ میرا مخالف صحیح، 1000 بدتر صحیح، 1000 مجھے برا کہنے والا، اگر مجھ سے ہو سکے تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں، اچھائی کروں، بھلائی کروں، معاف کر دوں. اور اللہ کے ہاں بھی کسی انتقام کا کوئی ارادہ نہ رکھوں. فرض کر لیں کہ انتقام لیے بغیر دل کی آگ نہیں بجھتی اور پیاس کی سیرابی نہیں ہوتی. تو یہ سوچے کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور انتظار کرتا رہے کہ کتنی فائز اس کے جرم کی بنتی ہیں. اللہ کے ہاں روز اس کی مخلوق کو ستانے کی ایک فائل بن رہی ہے. آج ظلم کیا اس انسان پر الزام لگا دیا، کل ظلم کیا اس کو مارا، تیسرے دن ظلم کیا، چوتھے دن یہ ظلم کی فائز اللہ کے یہاں بنتی رہیں گی. ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ بھیجے گا فرشتوں کو اور کہے گا اسے پکڑو اور زمین پہ اس کا انتقام لو. آدمی کو چاہیے اس دن کا انتظار کرے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جس دن اللہ کے فرشتوں نے اسے پکڑا اس کا بھی انتقام پورا ہو جائے گا اور سب کا انتقام چھپ جائے گا. نہ کرے کبھی بھی انتقام لینے کی نیت ہی نہ کرے. اس سبے کو اکھاڑ دیں گے کہ میں نے کسی سے بدلہ لینا. معاف کرتا رہے تاکہ اسے معاف کیا جائے. عزت کرتا رہے اپنے چھوٹوں کی بھی، اپنے دشمنوں کی بھی، تاکہ اسے عزت نصیب ہو. اور لوگوں کی آبرو، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں اس سے نہ کھیلے تاکہ قیامت میں اللہ اسے سلامتی کے ساتھ بات کر دے. یہ اتنے بڑے گناہ اور لوگوں کی عزتوں اور حرمتوں سے کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور الزامات اور سزائیں، یہ تو بس وہی شخص کر سکتا ہے
جس کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے، جسے قیامت یاد نہیں ہے، اور جسے قبر کی تنہائی اور کیڑوں کا جسم کو کھا جانا یاد نہیں ہے، جسے یہ سب کچھ یاد ہے، اس کا عفو کا دامن وسیع ہونا چاہیے، سینے میں قبرستان بنا لے اور دفن کرتا رہے لوگوں کی زیادتیوں کو، انتقام کی نیت نہ رکھے، نہ ارادہ کرے، اللہ اسے عزت بھی دے گا، اللہ اسے بڑا بھی کر دے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق